شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اور کہا کہ وَإِنِّي لَأَرَى الرَّجُلَ فَيُعْجِبُنِي شَكْلُهُ، کہ میں ایک آدمی کو دیکھتا ہوں تو اس کی ساری چیزیں مجھے پسند آ جاتی ہیں، مجھے بھا جاتی ہیں۔ فَإِذَا سَأَلْتُ عَنْهُ فَقِيلَ لِي، لیکن جب میں اس کے بارے میں سوال کرتا ہوں تو مجھ سے کہا جاتا ہے لا عمل لہ، یہ بیکار آدمی ہے، یہ کوئی کام نہیں کرتا ہے، بیکار میں گھومتا اور ٹہلتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سقط من عینی، ایسا شخص میری نظروں سے گر جاتا ہے، ایسا شخص میری نظروں سے گر جاتا ہے۔ کیونکہ جو شخص محنت نہیں کرے گا، جو شخص پیسہ کمانے کے لیے اللہ رب العالمین کے جو ذریعے معاش اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اسے اختیار نہیں کرے گا، وہ لوگوں سے سوال کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین اب منت سلوہ نازل نہیں کرے گا، بلکہ اس دنیا میں جو چیزیں رکھی ہیں، ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں، ذہن دیا ہے، نظریں دی ہیں، اب آپ کو انہیں تلاش کر کے کمانا اور حاصل کرنا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ شخص میری نظروں سے گر جاتا ہے۔ انبیاء سے مقدس جماعت، ان سے بڑھ کر کس کا اسٹیٹس ہو سکتا ہے، ان سے بڑھ کر کس کی حیثیت ہو سکتی ہے، لیکن وہ لوگ کام کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں چنا اور تمام دنیا والوں کا انہیں سردار بنایا، انہیں سب سے افضل گروہ قرار دیا، لیکن خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکری چرایا کرتے تھے۔ بچپن کے عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکری چرایا کرتے تھے، اس کے بعد تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ اور زکریا علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، کوئی لوہار تھا، کوئی بڑھئی تھا، یہ سب کام کر کے اور اپنی محنت سے کما کر کھاتے تھے۔ اگر یہ چاہتے تو لوگ یہاں تک تیار تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے اللہ کے رسول سے کہا اگر آپ حکم دے دیں تو ہم سورج کو آپ کے ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو آپ کے ہاتھ میں رکھ دیں۔ اگر اللہ کے رسول کو دولت کی خواہش ہوتی اور بغیر محنت کے پیسہ حاصل کرنا چاہتے تو آپ کے ایک حکم کی دیری تھی اور ساری دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دی جاتی، لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ اسی طرح ایک بار ایک صحابی، انصار میں سے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کچھ سوال کیا کہ کچھ دے دیا جائے، کچھ مانگا انہوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے؟ اما فی بیتک شیء، کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے؟ قال بلا، کہا کیوں نہیں، میرے گھر میں کچھ ہے۔ انہوں نے بتایا ایک چادر ہے اور ایک پیالہ ہے جسے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ان دونوں کو لے آؤ۔ وہ شخص لے کر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا، ان دونوں چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر اعلان کیا من یشتری ہذین، کہ ان دونوں چیزوں کو کون خریدے گا؟ ایک آدمی آیا، انا آخذہما بدرہم، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان دونوں چیزوں کو ایک درہم میں خرید لوں گا۔ قال من یزید علی درہم، پھر اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ ایک درہم سے زیادہ کون دے گا؟ ایک نے کہا کہ ایک درہم، وہ شخص ایک درہم کہتا رہا، یہاں تک کہ دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا 2 درہم میں خرید لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو، اس پیالے کو اس شخص کو دے دیا اور 2 درہم کو لے کر انصاری سے کہا اشتر بأحدہما طعاما فانبذہ الی اہلک، کہ 1 درہم کا تم کھانا خریدو، غلہ خرید لو اور اپنے گھر والوں تک پہنچاؤ، اور دوسرا درہم جو ہے اس سے کلہاڑی لے کر میرے پاس آؤ۔ وہ شخص آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فشد فیہ عودا بیدہ، اپنے ہاتھ سے دستہ لگایا، اپنے ہاتھ سے لکڑی کا دستہ لگایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس سے کہا اذهب فاحتطب وبع، کہ جاؤ لکڑیاں کاٹو، لکڑیاں اکٹھا کرو اور اس کو بیچو، 15 دن تک میں تمہیں نہ دیکھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو وارننگ بھی دی کہ میں جاؤ لکڑیاں کاٹ کر بیچو لیکن 15 دن تک میں تمہیں نہ دیکھوں۔ وہ آدمی گیا، 15 دن کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس کے پاس اب 10 درہم تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ، اور اس نے کپڑے خریدے، کھانا خریدا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا ھذا خیر لک من ان تجیء المسألة نکتۃ فی وجہک یوم القیامہ، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ کل قیامت کے دن تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور تمہارے چہرے پر مانگنے کی وجہ سے، لوگوں سے سوال کرنے کی وجہ سے، محنت اور مزدوری نہ کرنے کی وجہ سے نقطہ تمہارے چہرے پر پڑا ہو، اس سے تو کہیں بہتر ہے کہ لکڑیاں کاٹ کر بیچو اور اپنی روزی کا ذریعہ حاصل کرو۔